بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، اور انگنت درود اور سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا 27واں لیکچر ہے۔ 27 نمبر لیکچر میں آج ہم جو چیز سیکھیں گے اور پڑھیں گے وہ ہیں اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق سے پہلے بیان ہوئے ہیں، کتاب میں موجود ہیں والدین کے حقوق۔ تو والدین کے حقوق بنتے ہیں اولاد کے فرائض، اور اولاد کے حقوق یہ ہیں والدین کے فرائض۔ تو اولاد کے حقوق کیا ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہم تاریخ انسانی پر نظر ڈالیں تو ایک وہ دور تھا کہ لوگوں کی سنگ دلی، سنگ معنی پتھر ہوتا ہے، دلی دل سے ہے، سنگ دل پتھر دل، لوگ اس قدر پتھر دل بن چکے تھے، لوگ اس قدر سخت دل بن چکے تھے کہ اپنے ہی اولاد کو پکڑ کے قتل کر دیتے تھے۔ اور اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو، پیار و محبت کے جذبات کو بیدار کیا، جگایا، اور دنیا سے قتل اولاد کی سنگ دلانہ رسم، پتھر دلانہ رسم ختم ہوئی، اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت اور شفقت کی نعمت ایک مرتبہ دوبارہ ملی۔ قرآن حکیم جہاں جو ہے وہ دیگر برائیوں کو بیان کرتا ہے، وہاں پہ قتل اولاد کو قتل کرنے کی اس بری رسم کو بھی جو ہے وہ اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ انہیں زندگی کا حق دیا جائے، انہیں زندگی ان کی محفوظ کی جائے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہ تم اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی روزی رب فرماتا ہے ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی ہم عطا کرتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بچوں کو، اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور قتل لوگ کس وجہ سے کرتے تھے، آیت میں اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ ہماری جائیداد میں، ہماری روزی میں، رزق میں شریک ہوں گے تو ہمارا کھانا پینا کم ہو جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ رب العالمین میں ہوں اور نحن نرزقہم، رازق میں ہوں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، رزق کی وجہ سے انسانیت کا قتل نہ کرو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو
کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی، یعنی حصہ دار بنے گی، تو اس وجہ سے اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق 3 بڑے گناہ ہوئے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 اولاد کو قتل کرنا۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ یا سرخی یہ بنے گی پرورش کا حق۔ اب جب تک بچے کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتے، جب اپنے ان کو ہوش و حواس نہیں رہتی، اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتے، تو یہ بچوں کا حق ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، کڑی نگرانی کریں، تاکہ بچے جو ہے وہ کسی بے رہ روی کا شکار ہو کر بچے جو ہے وہ غلط سنگت کا شکار ہو کر ان کی مستقبل جو ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو۔ تو حدیث پہلی قرآن پاک کی آیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور دوسرا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی پرورش والدین اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ دراصل حدیث پاک کچھ یوں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں پرورش کر کے باعزت طریقے سے ان کے شادی کر کے دے دی، تو یہ بچیاں کل قیامت کے دن اور جہنم کی آگ، قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور اپنے والدین کے درمیان میں ان کو جہنم کی تپش بھی لگنے نہیں دیں گی۔ تو سوچے انسان، اور خاصتاً یہاں پہ میں ایک اضافی بات جو ہے وہ ساری بچیوں کو اور سارے بچوں کو یہ کہوں گا کہ ہر بندہ اپنی اپنی ماں کو بتائے، اور بچیاں بھی خود سوچیں کہ وہ محبوب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے کے بعد ہمیں یہ شعور ملا کہ ایک وقت وہ تھا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب عرب کے معاشرے میں کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا، اور یا تو اس کو اپنے پاس جو ہے وہ ذلت کے ساتھ ٹھہرائے رکھتا، ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں قرآن کہتا ہے کہ اس کو زندہ درگور کر دیتا۔ تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں آ کر بتایا کہ بچیاں جنہیں کل تک معاشرہ عزت نہیں دیتا تھا، آج وہ معاشرے کی اسلام کی بدولت عزت والی مخلوق ہے، ایک ماں بنتی ہے، بہن بنتی ہے، ایک بیوی بنتی ہے۔ یہ سارے کے سارے رشتے اسلام کی بدولت ہمیں نصیب ہوئے۔ اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ ہوگی تعلیم و تربیت۔ تو اگر والدین بچوں کے حقوق بحسن و خوبی ادا کرتے رہیں تو ایک تو ان سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے، ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، میری تربیت کی ہے۔ تو ربیانی دونوں کے لیے رب کا لفظ۔ تو رب اللہ رب العزت حقیقی طور پر اپنی ذات کسی سے چیزیں لے کر نہیں دیتا، تو والدین کو جو رب پالنے والا کہا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دوسرا یہی اولاد جن کے ساتھ محنت کی ہوگی، جن کی اچھی تربیت کی ہوگی، جن کو اچھی تعلیم دی ہوگی، یہ کل بڑھاپے میں والدین کا جو ہے وہ سہارا بنتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنے آرام کو، آسائش کو ترجیح دیتے ہیں اور اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں کرتے، وہ اولاد ان کو آخری عمر میں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ اب تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک
اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں بھی اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں، حالانکہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں یا جوان ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کے چہرے کو ایک مرتبہ پیار محبت سے دیکھنے کو حج کے برابر ثواب قرار دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ المیہ ہے آج، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو آج والدین کی نافرمانیاں ہیں اور بچوں کے اندر ان کی تربیت اور ادب و آداب نہیں ہیں، اس کی وجہ پیچھے یہ سارے سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ تحائف ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بناتے ہیں، وہاں ان کو اس قابل بھی بنائیں کہ ان میں فکر آخرت پیدا کریں اور عمل صالح کی، اچھے اعمال کی تربیت دیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا انہیں کہیں، خود بھی پڑھیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ انہیں بھی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو بڑے بلیغ انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ ہے 4 نمبر، عدل و مساوات۔ تو عدل و مساوات والدین کا یہ فرض ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کے درمیان کن کن چیزوں میں عدل برابری ہونی چاہیے اور مساوات ہونی چاہیے، تعلیم اور تربیت میں اور پرورش میں، ان کو تحائف دینے میں، ان کی ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں والدین کو چاہیے کہ ان کے درمیان برابری رکھیں۔ اگر ہوگا یہ کہ کسی کو اچھی تعلیم دیں گے اور کسی کو عام سے سکول میں داخل کر دیں گے، کسی کی پرورش پہ بہت زیادہ توجہ دیں گے اور کسی کو نظر انداز کریں گے، کسی کو تحفہ اگر دیں گے تو اعلیٰ دیں گے، دوسرے کو ویسے تنخواہ دیں گے، ایک کی ضرورت کی چیزیں اچھی لائیں گے دوسرے کی نہیں لائیں گے، تو جب عدل نہیں ہوگا، مساوات نہیں ہوگی، تو اس سے اولاد جو ایک ہی باپ کی ہوتی ہے ان کے دلوں میں والدین کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اولاد اپنے والدین کا ادب نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و مساوات یہ اولاد کا حق ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بیٹے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان میں سے ایک کو تحفے میں اونٹ دے دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو دونوں کو تحفہ دو یا پھر کسی ایک کو تحفہ مت دو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اگر ایک کو تحفہ دو گے دوسرے کو تحفہ نہیں دو گے تو اس کی اپنے بھائی کے دل میں اپنے بھائی کی بھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے اور والد کی نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے یہ تحفہ اسے جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، یا وہ خود بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ یہ ہے پیار اور محبت۔ جب بچوں کے ساتھ والدین بیٹھیں، ان کو پیار دیں، تو اگر بیٹی ہے اور بیٹا ہے تو دونوں کو جو ہے وہ برابر پیار دینا چاہیے، بلکہ اگر بیٹی ہے تو گھر سے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ گھر سے جب بندہ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے اور بیٹا بیٹی دونوں جو ہے وہ سمجھدار ہوں، ہوش و حواس کے جو ہے وہ ان کے عقل اور تمیز، ہوش اور حواس جو ہے وہ ان کے صحیح سلامت ہوں، تو اور عقل تمیز کے قابل ہوں اور چیزوں کو سمجھتے ہوں، تو پہلے بیٹی کو جو ہے وہ ہاتھ میں چیز دینی چاہیے، تاکہ بیٹی یہ نہ خیال کرے، اس کے ذہن میں یہ سوچ نہ آئے کہ میں جو ہے وہ بیٹی ہوں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چیز دی ہے۔ تو ساتھ جو ہے وہ بچوں کی زبانی طور پر تربیت بھی ضروری ہے۔ تو بچوں کے ساتھ پیار محبت ضرور ہونا چاہیے، ہر وقت انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے آپ رک کر انہیں سلام کرتے۔ آج ہماری عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب رستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چھوٹا سلام کرے،
حالانکہ یہ بھی عاجزی میں سے ہے۔ ایک اضافی بات بتاؤں تربیت کے لیے کہ جب بندہ سلام میں پہل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ غرور اور تکبر سے بچ جاتا ہے، وہ رعونت سے بچ جاتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یہ تھا، آپ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے پاس رکتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے، آپ کے پاس اقرا بن حابس تمیمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 لڑکے ہیں، 10 بیٹے ہیں، میں یوں کسی کو پیار نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ حدیث ارشاد فرمائی من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ بنے گی اچھا نام رکھنا۔ تو یہ بھی والدین کی فرض ہے اور اولاد کا حق ہے کہ ان کے نام اچھے رکھے جائیں۔ اچھے نام سے مراد کیا ہے؟ اچھے ناموں سے مراد یہ ہے کہ ان کے نام اسلامی شخصیات کو ملحوظ خاطر رکھ کر، اسلامی جو نام ہیں اور شخصیات ہیں ان کے ناموں پہ رکھنے چاہیے، انبیاء کے ناموں پہ رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام قرآن کے آخری پیج پہ موجود ہوتے ہیں 99، ان ناموں میں سے کسی ایک نام کو منتخب کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اہل بیت کے جو تمام افراد ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے۔ تو اس سے ناموں کی وجہ سے بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے شرک کی بو آئے، جیسے عبدالعزیٰ ہے، عزا بت کا نام تھا، عزا کا بندہ۔ یا ایسا بھی نام نہ رکھنا چاہیے جیسے مثلا پرویز نام ہے، بعد میں پھر ایسا بے معنی نام ہوتا ہے۔ نام ہونا چاہیے جس کا کوئی معنی مطلب ہو، جس کی کوئی مراد ہو، بے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا معنی ہی کوئی نہ ہو۔ تو بعض میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ والدین لوگ ان کو تانے دیتے ہیں یا کوستے رہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی ٹیچر کہتا ہے تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بچے پھر نام تبدیل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں نے حدیث نہیں لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمو باسمی، میرے نام پہ نام رکھو اپنے بچوں کا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ سب سے بہترین نام عبد الرحمن اور عبداللہ ہے، اگر نام رکھنے ہیں تو یہ نام رکھو۔ تو اس سے اگلی ہماری سرخی ہے حق کے وراثت۔ وراثت پورا ایک چیپٹر ہے اسلام میں، اور اس کے متعلق بڑی زبردست اور بڑی جو ہے وہ مضبوط قسم کی یہ بحث ہے، جس کو آپ پنجابی میں کہہ سکتے ہیں بڑی ڈاڑھی قسم کی یہ بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن اور چیزیں تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حق کے جو وراثت ہوتا ہے، وارثوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے نہ دیے جائیں تو ان میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان جہنم جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں پورا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چوتھے پارے میں پورا ایک رکوع بیان ہوا ہے وراثت کے بارے میں۔ تو قرآن و حدیث میں وراثت کے اصول ہیں۔ اب وراثت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے بچوں کو برابر برابر جائیداد دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کسی لڑکے کو یا لڑکی کو ساری جائیداد کا مالک بنا دیا، باقی بچوں کو محروم کر دیا۔ آج دنیا میں تو یہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ حقدار کھڑے ہوں گے اپنا حق لینے کے لیے، جس دن جو ہے وہ ماں باپ کو، بیٹے جو ہے وہ ماں کو، اور بیٹی اور باپ کو اپنے رشتوں کا احساس نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ اس دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس لیے آج کسی کا فائدہ کر کے اپنی قبر اور راحت برباد کرنا یہ جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کو وراثت جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق دی جائے۔ آگے اگلی سورہ ہماری ہے بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق یہ جو ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی، کھانا پینا، علاج، اور نمبر 3 حسب مقدور تعلیم و تربیت۔ حسب مقدور یعنی جتنی مقدر میں ہے، جتنی کوشش انسان کرتا ہے تو جتنی نصیب میں ہوتی ہے ان کو تعلیم و تربیت اچھی دینا۔ تو یہ 3 بنیادی حق ہیں،
اور یہ سوال مختصر سوال کے طور پر اکثر آ جاتا ہے یا انسیکیوز آ جاتا ہے، اسے غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اور آخر میں دعا، والدین کا یہ فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین ان کے لیے دعا کریں، والدین ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ اپنی اولاد کے بارے میں قرآن کے یہ الفاظ لکھے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے، میری اولاد کو میرے لیے اچھا بنا دے۔ تو تمام جو ہے وہ دعا ویسے بھی عبادت کا مغز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اولاد کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ہر بات بے دھڑک کر دیتے تھے، لیکن جب ماں فوت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ کیا وجہ ہو گئی کہ پہلے تو مجھے ایسا کوئی جو ہے وہ جواب نہیں ملا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پہلے میں تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا تھا، اور وہ سفید سر کے ساتھ تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو میں تجھے کچھ نہیں کہتا تھا، اس لیے آج تیری ماں وہ دعا جو ہے وہ تیرے ساتھ پیچھے نہیں ہے۔ تو تمام جتنی بھی لیکچر میں نے دیا ہے اس کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا فرض جو ہے اولاد کے جو حقوق ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے تاکہ دنیا آخرت میں اولاد بھی سرخرو ہو اور والدین بھی سرخرو ہو سکیں۔ بس اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔